عقیقے کا مسئلہ آئے تب بھی نبی کا ذکر سجانا چاہیے. ہمیں خوشی کے موقع پر بھی جو ہے یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اور غم کے موقع پر بھی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو صبر کا حکم دیا ہے اس کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ ہمیں تو اعلی حضرت کی زبان میں ہما وقت یہ بولنا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت اچھا حضرت, ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمیں تو ہر وقت یہ بولنا چاہیے ہم ہیں مسلمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتاؤں گا, سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ عوام میں انقلاب جو ہے وہ حدیث سے آتا ہے. لطیفے سنانے کی میری عادت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ غرور و گھمنڈ سے بچائے. میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں, اتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا جتنا اللہ نے کرم فرما دیا. اللہ تعالیٰ ریا اور تمام چیزوں سے بچائے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت بہت دور گئے ہم, پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں. قاری ذاکر صاحب بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کے گاؤں کی شان آن بان ہے یہ, آپ کی گاؤں کی امانت ہے یہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں انقلاب جو آتا ہے لطیفے سے نہیں آتا ہے, ہنسی مذاق سے نہیں آتا, چٹکلے سے نہیں آتا ہے. انقلاب جو آتا ہے جلسوں میں, عوام میں, وہ نبی کی حدیث پاک سے آتا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھو, میں زیادہ تمہیدی کلمات نہیں بان رہا ہوں, تقریر ہی شروع کر دیتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, you have indeed a noble paradigm in the prophet of Allah for him. We should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے, بہترین نمونہ موجود ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا, انک لعلی خلق عظیم, اے حبیب تم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہو. بول دو یار, بولو سبحان اللہ. اب آپ کو بولنا پڑے گا, میرے ساتھ دینا پڑے گا, تبھی مزہ آئے گا. میں بھی انشاءاللہ اپنے رنگ میں آ جاؤں گا. اے حبیب تم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہو. ذرا دیکھو, آج گھر کے اندر اگر بیوی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اس سے نمک تیز ہو جائے نا کھانے کے اندر, تو شوہر جب تک بازا انسان ایسا ہے, جب تک اس کو دو چار گالیاں نہیں سنائے گا اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. نمک کم ہے زیادہ ہے, نمک کم ہے زیادہ ہے, ارے کھانے میں عیب نکالتا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, ما عاب رسول اللہ طعاما قط, رسول اللہ نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا ہے. اگر پسند آیا ہے تو آپ نے کھا لیا ہے, اور پسند نہیں آیا ہے تو آپ نے چھوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. لیکن کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا ہے. تیرا مقصد کیا ہے؟ اگر کھانے میں نمک کم ہے ڈبہ منگا لے, اور منگانے کے بعد کھانے میں نمک ڈال لے, تیرا مقصد پورا ہو جائے گا, تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. اب دیکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ. کیا نام لیا ہے میں نے, زور سے بول دو, حضرت عائشہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کو تو زیادہ نہیں ہے, ایک بار بولو یا رسول اللہ. حضور کا کھانا بنا رہی ہیں حضرت عائشہ, لیکن کم سن ان کی عمر تھی, کم عمری کی وجہ سے کھانا بنانے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیوی حضرت عائشہ کی سوکن حضرت صفیہ کے گھر سے کھانا بن کر کے آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ نے دیکھا کھانا تو میں تیار کر رہی ہوں, لیکن میری سوتن کے گھر سے کھانا بن کر کے آ گیا ہے. بشری تقاضے کے مطابق حضرت عائشہ نے کھانے پہ ہاتھ مار دیا. جیسے ہی کھانے پہ ہاتھ مارا ہے, سارا کھانا نیچے گر گیا, سارا سالن نیچے گر گیا, ساری بوٹیاں نیچے گر گئی ہیں. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حمیر پور کے زندہ دل مسلمانوں, ہم میں سے اگر ہماری بیوی ایسا کرتی تو ہم کیا کرتے؟ یا تو بیوی کو مارتے, اس سے بھی اچھا اخلاق ہوتا تو اس کو ڈانٹتے, اس سے بھی اچھا اخلاق ہوتا تو غصے میں لال پیلے ہو کے گھر سے باہر نکل جاتے. لیکن نبی جو ہے, نہ حضور نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا, نہ ان کو مارا, نہ غصے میں لال پیلے ہو کے باہر نکلے, بلکہ جو کھانا زمین پہ گر گیا تھا ہمارے تمہارے نبی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. ارے بول دو یار سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے جو کھانا گرایا تھا حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیا. کیسا اخلاق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں
جھوم کر کے بولا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ یا رسول اللہ زندہ آباد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، ابھی شروع کہوں گا بھائی، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بڑا اچھا لگ رہا، ضروری نہیں ہے کہ مجمع صاحب کئی ہزار کا ہو اور صاحب اس میں صاحب بہت جوشیلے انداز میں بولا جاتا۔ میری عادت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر لوگ کم بھی ہوتے ہیں ہم اس کم لوگوں میں بھی اسی رنگ میں بولتے ہیں جس رنگ میں ہم بڑی بڑی کانفرنسوں میں بولتے ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت عائشہ کی سوکن حضرت صفیہ کے گھر سے کھانا بن کے آ رہا ہے، میں بتا رہا ہوں گھر کیسے چلائے جاتے ہیں، بات بات پہ غصہ مت کیا کرو، گھر نظر انداز کرنے سے چلتے ہیں، گھر درگزر کرنے سے چلتے ہیں۔ اب میرے آقا نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھانا شروع کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے کہا، جو کنیز وہیں موجود تھی، کہا دیکھو تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے، تمہاری امی غصہ کرنے لگی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا اخلاق ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اب حضرت حضور اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا رہے ہیں نا، حضرت عائشہ کو غلطی کا احساس ہو گیا، غلطی کا احساس ہو گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بتائیے اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کی بھرپائی کیا ہوگی؟ نبی آخر الزمان نے فرمایا، مالک جنت نے فرمایا، مالک رقاب امم نے فرمایا، خاتم النبی جین نے فرمایا، خاتم المعصومین نے فرمایا، احمد مختار نے فرمایا، اللہ اکبر، امام الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ اس کھانے کی بھرپائی یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، جس طرح کا کھانا صفیہ نے بنا کر جس طرح کے برتنوں میں تمہارے گھر بھیجا تھا، ایسا ہی کھانا بنا کر اسی طرح کے برتنوں میں صفیہ کے گھر بھیج دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بھرپائی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ایسا انداز ہے نبی علیہ السلام نے سکھایا زمانے والوں کو کہ گھر جو ہے غصہ کرنے سے نہیں چلتے ہیں، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص دین بھی ہوتی ہے۔ گھر کو اگر محبت بھرا چلانا ہے تو معاف کرنا سیکھو، اور جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے یرحمکم من فی السماء، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ گزر کرنے سے گھر چلتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تم سنتے کہو، سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں لکھا ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ حالات دیکھو اپنے، ہمارے تو حالات اتنے ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ گفتگی جس کا کوئی حساب نہیں۔ شادیوں کے حالات دیکھو، اللہ اکبر، یار دل پھٹتا ہے، قسم خدا کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ذرا دیکھو اپنے شادیوں کے حالات دیکھو، قاری ذاکر صاحب قبلہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج ذرا دیکھو شادی کا موقع، یہ تو سمجھ لو یہ تو پڑھے لکھے ہیں، یہ تو مولانا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جلسہ سجا لیا، مبارکباد پیش کروں گا، مبارکباد کے لائق آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے۔ لیکن ذرا دیکھو یار شادیوں کا ماحول دیکھو، یعنی کہ بیٹی ناچتی ہے، باپ دیکھتا ہے، بہن ناچتی ہے، بھائی دیکھتا ہے، اللہ اکبر، بیوی ناچتی ہے اور شوہر دیکھتا ہے۔ اندازہ لگاؤ ذرا کس قدر یار بے حیائی ہے، کس قدر بے شرمی ہے۔ پھر کہتے ہو سید صاحب ذرا بتاؤ تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ارے اپنے اوپر غور کرو، غور۔ حدیث شریف میں آتا ہے جن عورتوں کی پائلوں کی آواز جو ہے باہر غیر مرد سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے پر خاص فضل و کرم نازل فرمائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، کردار کو اپنانا پڑے گا، کریکٹر کو اپنانا پڑے گا۔ جس دن تم یہ چیز اپنے اندر یہ صفت لے کے آ جاؤ گے، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی میں سرخروئی آ جائے گی، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اسی دن تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نازل ہو جائے۔ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر،
नारे रिसालत, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये हमारे हालात हैं। अल्लाह अकबर। और हजरत जैसे खाना खाना चला गया ना होटलों के अंदर, बेचारे गरीब इंसान ने 1000 लोगों के खाने का इंतजाम किया या 1500 लोगों का या 2000 का, जैसे भी होता, बाजा तो इस कदर लईम है, खसीस है कि प्लेट में ना बहुत सारा खाना उतार लेता, बस एक लेग फिश में मुंह मारा, सारा टेबल के नीचे। कितना यार, कई मन खाना होटलों से बाहर निकलता जब शादी खत्म होती है। सुन्नत रसूल बता दूं, सुन्नत रसूल ये है जितना खाओ इतना ही प्लेट में उतारो। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। अब इस पे भी मैं तुम्हें हदीस पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जितना खाओ इतना ही प्लेट में, जोर से बोलो, उतारो। जितना खाओ इतना ही प्लेट में उतारो। बाजा आदमी बताओ जरा यार, तू अपने घर ऐसा कर लेगा? बताओ दूसरे के घर पे तू कितना बिगाड़ के आ रहा है, रोटी की तू इज्जत नहीं कर रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया था, आयशा अकरिमुल खुब्स, रोटी की इज्जत करो, खाने की इज्जत करो, इसलिए कि जिस घर से खाना रूट करके चला जाता है उस घर में वापस नहीं आता है। इज्जत करना चाहिए खाने की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जानते हो किसे कहते हैं? सहाबी की डिफिनेशन बता दूं, सहाबी उसे कहते हैं जिसने हुजूर की बारगाह में आकर के खिदमत में हाजिरी दी हो ईमान की हालत में और ईमान पर उसका खात्मा हो गया हो, उसको सहाबी कहते हैं। जैसे सिद्दीक अकबर सहाबी है, फारूक आजम सहाबी है, उस्मान गनी सहाबी है, मौला अली सहाबी है, हसन हुसैन सहाबी है। ऐसे ही एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्न यमान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितना प्यारा नाम है हुज़ैफा। लेकिन लोग भी आज नाम भी इतने उल्टे सुल्टे रखते हैं जिसका कोई माना नहीं। टिंकू पिंकू, सोनू पोनू, आशू शाजुट, घसीटा मसीटा, ऐसे नाम। अरे नाम अच्छे रखो, अच्छे नाम का अच्छा असर पड़ता है। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने लिखा अहकाम शरीयत के अंदर, जिसका नाम मोहम्मद होगा ना, अल्लाह ताला क़यामत में अपने हबीब को बुलाएगा, हबीब इधर आओ। जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे सब आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो अपने हबीब को बुलाया, तुम क्यों आ गए? वो कहेंगे या अल्लाह, हमें ऐसा लगा कि तूने हमें बुलाया है। अल्लाह फरमाएगा वो इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, आज मैं तुम्हें आज़ाब नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारा नाम जो है मेरे हबीब के नाम पर है। तुम्हें नाम मोहम्मद के सदक़े में आज तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। तो नाम हमेशा अच्छे रखा करो, हमेशा अच्छे नाम। तो एक सहाबी रसूल जिनका नाम है सुभान अल्लाह, सहाबी वो होता है जिसका मर्तबा गौसे आजम से बड़ा है, सहाबी वो होता है जिसका मर्तबा गरीब नवाज से बड़ा है, सहाबी वो होता है जिसका मर्तबा साबिर पाक से बड़ा है, सहाबी वो होता है जिसका मर्तबा आला हजरत से बड़ा होता है। सुभान अल्लाह। सहाबी वो होता है जिनको अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा से जो फतेह मक्का से पहले थे उनसे भी, जो फतेह मक्का के बाद थे उनसे भी, तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। सहाबा सितारे हैं, अहले बैत प्यारे हैं, और मेरे बरेली के इमाम की जबान में बोलो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुज़ैफा इब्न यमान, मेरी बात तूल पकड़ जाएगी। हुज़ैफा इब्न यमान, इन्होंने ना किसरा फतह किया। किसरा, किसरा बहुत बड़ा ये सल्तनत थी ना। किसरा किसने फतह किया? हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, हुजूर के सहाबी ने। जब ये गए ना किसरा के महल में, वहां का बादशाह निकल के आया और आकर के कहा ए सहाबी रसूल नबी के गुलाम, हम तुमसे जंग नहीं चाहते हैं, हम तुमसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। कहा फिर क्या चाहते हो? कहा हम तुमसे ये चाहते हैं बस तुम हमारे साथ थोड़ी देर मुज़ाकरा कर लो, बातचीत कर लो और बैठ करके खाना खा लो, बस उसके बाद जो है किला तुम्हारी फतह हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह की इसमें भी चाल थी। हुज़ैफा इब्न यमान, हाँ शादियों में जा जाकर खाने की बर्बादी करने वालों, जरा देखो सहाबी रसूल का अमल देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुज़ैफा इब्न यमान जैसे ही आए हैं बादशाह के सामने बैठे हैं
اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا حذیفہ ابن یمان کو اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ نے جیسے ہی نا لقمہ توڑ کے منہ کے اندر رکھا نا اور وہ لقمہ نیچے گر گیا نیچے، اور آپ اس کو اٹھا کر کے کھانے لگے۔ برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو، لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہو، بادشاہ کیا سمجھے گا، بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ گرا پڑا نوالا بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حذیفہ ابن یمان کا جواب سننا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حذیفہ ابن یمان نے کہا تم مجھ سے اس بات کو روک رہے ہو، مجھے نبی کا فرمان یاد آ گیا ہے، حذیفہ جو نوالا نیچے گر جائے اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لیا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ کھانے حصے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا اس کے چاہنے والے ہو، چاہیے میری عزت کرے یا رسپیکٹ کرے، میری ذلت کرے یا مجھے دربار سے نکال دے، لیکن سنو اترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سنو میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن گرے ہوئے نوالے کو کھا لوں گا، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی کی پیاری سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کو یہ سنت بتا دی، جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو، ٹھیک ہے، اتنا ہی پلیٹ میں اتارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل مت کرو۔ وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ حضور ان کا خیال بھی کرتے تھے، اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنی ذات کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کو، اپنے مکان کو حضور کے فرمان عالی شان سے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم آؤ میں بتاتا ہوں، رحم کرو رحم، اور میں بتانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنے سامنے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا زیادہ پیار کرتے تھے یار ازواج مطہرات سے۔ نبی نے ارشاد فرمایا خدیجہ کی محبت مجھے عطا فرما دی گئی ہے۔ اس قدر پیار نبی علیہ السلام کا اپنی ازواج مطہرات سے، حضور پیار کرتے رہتے تھے اور بات چیت بھی کیا کرتے تھے، بلا تکلف بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں کا بیان ہے، کہتی ہے جب میں مٹی کے پیالے میں پانی پیتی تھی حضور آ جاتے تھے، کہتے تھے عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ تھوڑا پانی پی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام جو ہے جب اپنے لبہائے اقدس و اطہر و انور کو مٹی کے پیالے سے لگاتے، ارشاد فرماتے عائشہ اتنا اور بتا دو، تم نے ہونٹ کدھر لگائے تھے، میں ادھر ہی ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے جب میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کے کھاتی تھی، حضور فرماتے تھے عائشہ تھوڑا ہڈی پہ گوشت میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میں بھی کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب میں چھوڑ دیتی نا، حضور جب اس ہڈی پہ گوشت لگا کے کھانے لگتے، منہ لگا کر کے فرماتے عائشہ اتنا اور بتا دو تم نے کدھر منہ لگایا تھا، میں ادھر ہی منہ لگا کے کھانا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ ذرا، اس قدر پیار و محبت جس گھر میں ہوگا اس گھر میں طلاق ہوگی کیا؟ اس گھر میں خلا ہوگا کیا؟ اس گھر کے اندر بربادی ہوگی کیا؟ نہیں۔ جس دن نبی علیہ السلام کی سنت کریکٹر کو ہم اپنے گھر کے اندر لے کے آ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر انقلاب آ جائے گا، گھر جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گا، خوشیوں سے بھر جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خوشیوں سے بھر جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کے صحابہ نے تو بالکل اہمیت نہیں دی اپنی جان کو۔ ایک صحابی رسول ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کتنا پیار کیا، لیکن یہ چاہیے شوہروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ درگزر کریں، معاف کریں ایک دوسرے کو، اور بیویوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو محبت دیں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ بتانا چاہتا ہوں آپ کو
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ذرا دیکھو دینداری کو پسند کرو, دینداری کو پسند کرو. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ پاک نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. میں مسکراتا ہوں, آپ مجھے پسند کرو گے, آپ مسکرائیں گے, لوگ آپ کو پسند کریں گے, ٹھیک ہے. اور دیندار انسان کو دیندار پسند کرتا ہے, اور فاسق کو فاجر پسند کرتا ہے. اندازہ لگاؤ. اور ایسے ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ذرا اپنا حال دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ. آج جو ہے تھوڑی سی مال کی لالچ میں نا, تھوڑے کی پیسے کی لالچ میں تم اپنی بیٹیوں کو ڈبو دیتے ہو. تھوڑی سی پیسے کے لالچ میں معاذ اللہ رب العالمین پیسے والے کی یہاں شادی کر دیتے ہو. بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو, یعنی کہ اگر آج معاشرے میں کوئی دیندار لڑکا ہے, کوئی نمازی ہے, اس کی تنخواہ اگر تھوڑی کم ہے, اس کو یہ معاشرہ بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کڑوی سچائی بتا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی شرابی ہے, کوئی سٹے باز ہے, کوئی غیبت کرتا ہے, کوئی چغل خوری کرتا ہے, کوئی بدزبانی کرتا ہے, کوئی گالی گلوچ کرتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, 50,000 کی اس کی نوکری ہے, تو اس کو بیٹی دے دیتے ہو یہ کہہ کر کے وہ سدھر جائے گا. ارے اللہ تعالیٰ جب اسے ہدایت دینے پہ قادر ہے تو اس نیک بندے کو رزق دینے پر بھی قادر ہے, اللہ اکبر کبیرہ. جب تم نے اپنے شرابی ایک انسان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تم نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, چند مہینے تو صحیح رہتا ہے, اس کے بعد جب وہ شراب پی کر کے آتا ہے تمہاری بیٹی کو مارتا ہے, پھر جو اس باپ کو عقل آتی ہے, یہ باپ کہتا ہے اگرچہ دیندار کو دے دیتا, اگرچہ اس کی تنخواہ کم ہوتی, ہاں میرے بھائی مت دیکھ کہ بڑی بلڈنگ والا ہے, مت دیکھ کہ 1 لاکھ جاب والا ہے, مت دیکھ کہ 2 لاکھ جاب والا ہے, دیندار دیکھ لے, نمازی دیکھ لے, عالموں کا ادب کرنے والا دیکھ لے. دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جا رہا ہوں, اگرچہ وہ تیری بیٹی کو زیادہ عیش تو نہیں کرائے گا, تیری بیٹی کو وہ زیادہ سکھ تو نہیں دے پائے گا, لیکن تیری بیٹی کو وہ کبھی مارے گا نہیں, وہ کبھی تکلیف نہیں دے گا, اپنا پیٹ کاٹ لے گا, لیکن تیری بیٹی کو سکون میں رکھے گا. اس لیے کہ مذہب کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی, قرآن کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی, حدیث کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی. بیٹیوں کو اگر سکھ میں دیکھنا چاہتے ہو تو مال کی لالچ میں مت ڈوبو, دیندار دیکھ لو, ادھر تمہاری بیٹی خوش رہے گی, ادھر جو ہے اس بیٹی کا باپ بھی خوش رہے گا, اور اس بیٹی کا. اللہ اکبر. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر باپ یہ چاہتا ہے میری بیٹی کے لیے اچھا داماد ملے, ہر بھائی یہ چاہتا ہے کہ میری بہن کے لیے اچھا بہنوئی ملے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ یہ چیزیں ان کو سمجھو. لیکن وہ صحابہ تھے, صحابہ. اللہ اکبر. انہوں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف کام نہیں کیا ہے. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ اسود, اور ایک روایت میں ہے سعد اسود, ٹھیک ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ. بہت جلدی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنی بات کو پورا کر دوں گا. حضرت عبداللہ اسود جو ہیں حضور کی بارگاہ میں ایمان لے کر کے آئے, لیکن جب ایمان نہیں لائے تھے نا تو ان کو جو ہے یعنی کہ پورے اپنے قبیلے میں یہ جس گھر پہ بھی گئے اس گھر پہ لڑکی دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا, رشتہ دینے سے انکار کر دیا. ذرا دیکھنا, اللہ اکبر. آج تو شادی آتی ہے ہم حضور کے شریعت کا خون کرتے ہیں, آج بچے کی ختنہ ہوتی ہے ہم حضور کی سنت کا قتل کرتے ہیں, آج جو ہے برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے اس میں حضور کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے, لیکن وہ ہم جیسے نکمے نہیں تھے, وہ صحابہ کرام تھے. حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا مجھے کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی, جنت. حضرت عبداللہ اسود نے کلمہ پڑھ لیا, کالے رنگ کے تھے, کالے رنگ کے, کوئی ان کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا, بہت بدصورت تھے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک دن یہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, افسوس میں تھے. میرے آقا نے پوچھا اے عبداللہ اسود تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ سبحان اللہ, کیونکہ میرے آقا تو علم غیب جانتے ہیں. میرے رضا کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرت عبداللہ اسود نے کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے لیکن میری آگے سلطنت کیسے
چلے گی، میری نسل کیسے چلے گی، کیونکہ میرا کالا رنگ ہے، مجھے بدصورت سمجھ کے کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ ذرا کہ پورے مدینے میں سب سے خوبصورت بیٹی کس کی ہے؟ زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں انصاری کی بیٹی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بتاؤ ذرا۔ نبی علیہ السلام کیسے کرم فرما ہے، نبی تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، تکلیف گنبد خضرا والے کو ہوتی ہے۔ صحابی کو کوئی بھی عمل درپیش آتا تھا، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، چونکہ حضور حاجت روا تھے، حضور ضرورت کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آیا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں آقا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، انصاری قبیلے میں فلاں انصاری کی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، جاؤ چلے جاؤ اور یہ کہہ دینا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح تم مجھ سے کر دو۔ اب حضرت عبداللہ اسود جو ہے اس فلاں انصاری کی بیٹی کا جو گھر تھا اس کی دہلیز کی طرف اپنے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس کے گھر پہ آئے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا من دق الباب، لڑکی کے باپ نے کہا دروازے پر کون ہے؟ کہا میں رسول اللہ کا فرشتہ آتا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ اسود نے کہ مجھے جو ہے حضور نے بھیجا ہے۔ کہ حضور نے کیوں بھیجا ہے؟ کہ حضور نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں کالے رنگ کا ہوں اگرچہ لیکن مجھے بھیجا رسول اللہ نے ہے۔ اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، زمانے جاہلیت کی باتیں ان کے اندر موجود تھی، انہوں نے کہا میری بیٹی پورے مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، میں نے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، تو کالے رنگ کا ہے، میں تجھے بیٹی کیسے دے دوں گا؟ جا، میں تجھے بیٹی نہیں دے دوں گا۔ غمگین ہو کر کے پلٹ رہے تھے۔ اتنی باتیں جو ہیں ان کے جو گھر میں بیٹی بیٹھی تھی اس نے سن لیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا ابا جی کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ان کے ابا نے کہا، بیٹی کے باپ نے کہا بیٹے رسول اللہ نے ایک شخص کو بھیجا تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، وہ بہت کالا تھا، تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تو بیٹی نے کہا ابا تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا بیٹی میں نے اس سے منع کر دیا۔ بیٹی نے کہا ارے جلدی کرو، اتردون علی رسول اللہ کی امرہ، کیا تم رسول اللہ کے معاملے میں، ان کے حکم کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر پتھر برس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر آیت نازل ہو جائیں۔ جاؤ چلے جاؤ، نبی سے معافی مانگ لو، رسول اللہ نے جب یہ رشتہ میرے لیے بھیجا ہے اس سے اچھا رشتہ کائنات میں میرے لیے نہیں ہے، اس سے اچھا رشتہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ رنگ کا کالا ہے، اگرچہ وہ چہرے کا کالا ہے، لیکن وہ خوبصورت ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کا علم اچھا ہوگا، اس کے سینے میں قرآن کی آیتیں معجزہ ہوں گی۔ وہ باپ آیا دوڑا دوڑا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ آقا نے اس کے عذر کو قبول فرما لیا اور اس کی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت عبداللہ اسود سے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اسی دن جو ہے جنگ احد کا نقارہ بچ گیا۔ اب یہ گئے ہیں بازار کے اندر کوئی اچھی چیز لا کر کے بیوی کو گفٹ کرنی ہے، پیش کرنا ہے، لیکن جب جنگ احد کا نقارہ بجا نا، انہوں نے جو ہے رسول اللہ کا یعنی کہ فرمان عالی شان کو دیکھا کہ جنگ کے اندر چلنا ہے، بیوی کو چھوڑ دیا، نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ صحابہ کے نزدیک اپنی بیوی سے زیادہ، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ کی عزت پیاری تھی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی محبت زیادہ تھی، اس لیے کہ نبی نے فرمایا بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، جب تک کہ مال سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جنگ کے اندر گئے ہیں، بازار کے اندر انہوں نے جنگ کا سامان خرید لیا، سر پر رکھنے کا ٹوپا خرید
خرید لیا، اپنے جنگ کا زرے کو خرید لیا، جنگ احد کے اندر گئے اور بڑی جانبازی سے لڑنے لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، جانتے ہو وہ لڑنے والا کون ہے؟ یا رسول اللہ مدینے کا تو نہیں لگ رہا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا وہ میرا عبداللہ اسود ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا اور آج جو ہے بڑی جانبازی سے لڑ رہا ہے، بے شمار بہت سارے کافروں کو اس نے مار کر کے جہنم واصل کر دیا ہے۔ اب ان کی شہادت ہو گئی، ابھی نکاح ہوا تھا، وہ جنگ احد کے اندر شہادت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی دین کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ خود تشریف لائے اور جو سامان ان کے سر پہ رکھا تھا اپنے پیارے ہاتھوں سے اتارا، اتارنے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کر دیا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، لڑکی کے باپ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر جو ہے حضرت عبداللہ اسود نے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ اے فلاں انصاری، تمہاری خوبصورت بیٹی سے بھی زیادہ حسین و جمیل عورتوں سے، حسین و جمیل حوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت عبداللہ اسود کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ اسود کا نکاح کر دیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، یہ حدیث شریف سنانے کا میرا مقصد یہ ہے جب نبی کا فرمان سامنے آ جائے گناہ کو چھوڑ دو، جب قرآن کی آیت سامنے آ جائے ہمیں گناہ صغیرہ کبیرہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم قرآن اور حدیث باتیں ہیں۔ فرمان عالی شان کو ہم رکھیں گے تب ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان ہیں حضرات محترم۔ لیکن ہم جو ہے اتنا بعض انسان تو اتنا تشدد کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل اور اس کے علاوہ یعنی کہ شادیوں کے موقع پہ، بیاہ رسموں کے موقع پہ بہت زیادہ خرافات ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے دولہا میاں جو ہے شادی کے موقع پہ ہلدی بھی لگواتے ہیں، لگواتے ہیں مدینہ شریف میں ایک مخنث یعنی کہ سمجھ لو کہ مہندی، ہلدی تو ساری مہندی کہہ رہا تھا، مہندی لگانے کے ناخن کے برابر کیا ہے؟ مدینہ شریف میں مخنث مہندی لگا کر کے آ گیا تھا، رسول اللہ نے صحابہ کرام سے کہلوا کے اس کو مدینے سے باہر کرا دیا، اس لیے کہ وہ مشابہت اختیار کر رہا تھا عورتوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم صرف مشابہت والے رہ گئے ہیں، یہ مشابہت اختیار کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ نوجوانوں کا یار کیسا مسئلہ ہے، کسی کرکٹر کو دیکھتے ہیں، کسی فلمی اسٹار کو دیکھتے ہیں، اسی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھا کہ کوئی کرکٹر ایسا ہے جو ہاتھ میں یعنی کہ کڑا پہنتا ہے، مسلمانوں کے بچوں نے، نوجوان لڑکوں نے یار ہاتھ میں کڑا پہننا شروع کر دیا ہے۔ کسی ایکٹر کو دیکھا کہ وہ سائڈ کٹ بال کٹواتا ہے، مسلمانوں کے نوجوان لڑکوں نے سائڈ کٹ بال کٹوانا شروع کر دیے۔ کوئی اسکرچ پینٹ پہننے لگا، کوئی کچھ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے نوجوان بھائیو، کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی نیتا یا ابھینیتا سے پیار کر کے جاؤ گے ممکن ہے تمہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن سنو اگر تم آمنہ کے لال سے پیار کر کے جاؤ گے، علماء کرام سے پیار کر کے جاؤ گے، اگر اہل بیت سے پیار کر کے جاؤ گے، صحابہ کرام سے پیار کر کے جاؤ گے، قسم خدا کی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا کے جاؤ گے، کل قیامت کے دن رسول اللہ اگر تمہارے چہرے کو دیکھ کر مسکرا گئے، شفاعت کبریٰ فرما کے تمہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ ارے تو حالات یہ ہیں، شیخ پڑھ کے سنائیے اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے لیکن جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے وہ آپ سن لیجئے اور محبت سے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب بہت پیاری حدیث شریف ہے، لا یرا مسجد صلاۃ الاقوام، حدیث اتنی لمبی ہے کہ اس کی اگر تشریح کی جائے کافی وقت لگتا ہے، لیکن
نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن میرا 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. ارے جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو تو دور ہے، قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ اکبر. جانتے ہو نبی کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، میں حضور کو دیکھ رہا تھا. میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے یا نبی علیہ السلام کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. آخر میری آنکھ نے فیصلہ یہی کیا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. اس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر آقا کا چہرہ صاف ہے. اور ایک شاعر نے قلم توڑ دیا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت چہرہ نبی علیہ السلام کا ہے، لیکن 3 کم نصیب لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس و اطہر و انور نہیں دیکھ پائیں گے. پہلا شخص کون سا بتانا چاہتا ہوں؟ پہلا شخص وہ ہے احدھا العاق لوالدیہ. پہلا شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. ہاں، آج جب تمہارے پٹھوں میں طاقت آ گئی، آج جب تمہارے اوپر جوانی آ گئی، بوڑھے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، میرے بھائی بتانا چاہتا ہوں تمہارے محلے میں کوئی نہیں چاہے گا کہ تم آگے بڑھ جاؤ، تم ترقی کر جاؤ. کوئی نہیں چاہتا ہے. سب ایک دوسرے سے چلتے ہیں، سب ایک دوسرے سے کٹتے ہیں، لیکن باپ کی وہ شان ہے، ماں باپ آج بھی وہ چاہتے ہیں جہاں میں نہیں پہنچا ہوں وہاں پر میرا بیٹا پہنچ جائے، وہاں میرا بیٹا پہنچ جائے. یہ باپ کی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. باپ اس سورج کی طرح ہوتا ہے، جب سورج شام کو ڈوب جاتا ہے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اولاد کی لائف میں اندھیرا آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی باپ کو تکلیف مت پہنچانا. اور ماں کی شان کیا معلوم ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا ہل لک من ام، اے میرے صحابی کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ. ہاں میرے آقا میری ماں موجود ہے. نبی نے فرمایا الزمها فإن الجنة تحت اقدام الامہات. میرے صحابی تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد جو ہے ماں کی خدمت کر لو. ماں کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. گویا کہ جو ماں کے قدم کو چومتا ہے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے. یہ ماں باپ کی شان ہے. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے، لیکن کم نصیبی کی وجہ سے ابھی الحمدللہ گاؤں کے حالات تو اچھے ہیں، لیکن شہروں کے حالات دیکھو. ماں باپ تھوڑے سے بوڑھے کیا ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. ہوش کے ناخن لے، شرم کر شرم. ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، نبی نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو کا. ماں باپ بھی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ بھی تمہارے لیے جہنم ہے. کیا مطلب؟ والدین کی عزت کرو گے جنت کے حقدار کہلاؤ گے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے مستحق بن جاؤ. والدین کی شان موضوع تو بہت طویل ہے. نافرمان. اور سیکنڈ نمبر پہ کون ہے؟ وَالثَّانِي تارک سنتی. نبی نے فرمایا جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا. اللہ کیا فرمایا؟ میری سنتوں کو دور سے بول دو چھوڑنے والا. اچھا یہ بتاؤ ہمیں مسلمانوں نبی کی سنتیں کتنی ہیں؟ بتائیے. بہت مشکل سے ہے، بس 10-15 سنتیں بتا کے ہم خاموش ہو جائیں گے. سید صاحب آنکھوں میں سرما لگانا نبی کی سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دوسرے کو معاف کر دینا نبی کی سنت ہے. لیکن یہ 10-15 سنتیں بتا کے خاموش ہو جاؤ گے. لیکن میں نے پڑھا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح کے اندر آپ نے لکھا نبی کی کوئی 10-15 سنتیں نہیں ہیں،
مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں. سبحان اللہ, 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں. بے شک داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے, بے شک سر پہ ٹوپی رکھنا نبی کی سنت ہے, بے شک جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارنا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ, سر پہ امامہ باندھنا نبی کی سنت ہے. لیکن یہ تو سراپے کی سنت ہے. کریکٹر کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کردار کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کردار کی سنت بتا دوں آپ کو, کردار کی سنت یہ ہے سچ بولنا سنت رسول ہے. سبحان اللہ, کسی سے اگر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دینا نبی کی سنت ہے. کسی نے دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دینا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بڑوں کا احترام کرنا نبی کی سنت ہے. چھوٹوں پر شفقت کرنا نبی کی سنت ہے. علماء کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے. یہ نبی کی سنت ہے, اس پہ عمل کر لو. اور نبی نے کہ ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرما دے گا. وہ شہید جنتی ہوتا, جنتی جو نبی کی سنت کو زندہ کرے گا وہ جنتیوں والا کام کرے گا. ارے صرف کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ بولو نہیں دیکھ پائے. اور تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بس اب میں لاش کر رہا ہوں, تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا. والثالث من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. نبی نے فرمایا تیسرے نمبر پہ جو میرا نام سن کے, میرا چرچا سن کے, میرا ذکر سن کے, میرا نام اقدس سن کے پھر جو مجھ پر درود پاک نہ پڑھے کل قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے یہاں تو لوگ بڑے سست ہیں. یہ ہمارے آپ خطیب اہل سنت آپ کے گاؤں کی شان قاری زاگر صاحب بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ بنگلور جاتا ہوں ہر سال قرآن پاک سنانے کے لیے. تقریباً میں جاتا ہوں 5 سال سے. تو اگر تمہارا ایک ماحول ہے مسجدوں کے اندر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس آیت کو سننے کے بعد پورے بنگلور, کرناٹکا, آندھرا پردیش کے اندر اتنی بلند آواز سے وہ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں کہ مسجد گونج جاتی ہے. بڑا دل لگتا ہے. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار, رامپور کے اندر علم زیادہ ہے, مراد آباد کے اندر علم زیادہ ہے, بریلی کے اندر علم زیادہ ہے, لیکن یہاں لوگ نہیں پڑھتے ہیں. آئے سن کر کے لوگ بورے بنے بیٹھے رہ جاتے ہیں. بعض آبادہ تو نیچے کو منہ کر لیتا ہے. اور وہاں پر اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے نتیجہ یہ نکالا, رزلٹ یہ نکالا, اگرچہ وہاں پر علم دین کم ہے لیکن لوگ جو ہے وہاں پہ عمل میں زیادہ ہے. اگرچہ یہاں پہ علم زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ عمل میں پیچھے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بتانا چاہتا ہوں نبی کا جیسے ہی نام آ جائے اور یہ آیت درود جب پڑھی جاتی ہے اس کے بعد درود پاک پڑھنا مستحب ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بتانا چاہتا ہوں آپ کو درود پاک کے اوپر یار ہم جیسے کم علم لوگ کیا بیان کریں گے, ہم جیسے نکم میں کیا بیان کریں گے. حضرات محترم, شان یہ ہے درود پاک کی. اگر مدینہ شریف جانا چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو. خواب میں نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو. قبر میں اس انداز سے اترنا چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلام اپنے دست اقدس و اطہر و انور سے تمہیں قبر میں اتار رہے ہو, نبی پہ درود پاک پڑھو. اے لوگوں رزق میں برکت چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو. اے لوگوں آفت و بلیات سے بچنا چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو. جنت میں حضور کا پڑوسی بننا چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو. شفاعت کبریٰ پانا چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو. اور نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرکم علیہ صلاۃً, جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھا. بلند آواز سے اللہم صلی وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ